آج ہم نامکمل خواب کہانی کے ایک بہت ہی مختصر لیکن پر اثر حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ کہانی ایک طوفانی رات کی ہے جہاں دو بالکل اجنبی سارم اور ازل ایک کیفے میں ملتے ہیں۔ ہاں، اور یہ ملاقات نا بالکل غیر متوقع ہے۔ چند لمحوں میں لگتا ہے جیسے زندگیاں جڑ گئیں۔ بالکل، اور یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ یہ اقتباس جو ہے نا، یہ ایک شدید پراسرار اور فوراً بننے والے تعلق کو دکھاتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش کیا ہوگی؟ کوشش یہ ہوگی کہ ہم کرداروں کے جذبات کو سمجھیں، ان کے وہ جو فوری فیصلے تھے ان کے پیچھے کیا تھا، اور وہ جو خطرہ اور کشش ایک دم سے پیدا ہوئی اس کے تانے بانے کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چند لمحے کیسے ایک پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ہاں، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک کافی پرتعیش قسم کی کافی شاپ سے۔ بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے۔ جی، اور سارم وہاں ہے، ایک کامیاب منظم شخص، شاید تھوڑا اپنی دنیا میں گم، لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہے۔ ماحول بڑا پرسکون سا لگتا ہے شروع میں۔ ہاں، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہتا، کیونکہ پھر انٹری ہوتی ہے ازل کی۔ بالکل، اور وہ ڈرامائی انداز میں بھیگی ہوئی سہمی ہوئی لڑکی اچانک اندر آتی ہے۔ گھبراہٹ تو بالکل واضح ہے اس کی۔ جی ہاں، اور وہ سیدھا سارم کی میز پر جاتی ہے، کہتی ہے میرا پیچھا ہو رہا ہے، اور مدد مانگتی ہے۔ یہ صرف مدد مانگنا نہیں ہے، یہ تو جیسے سارم کی پرسکون دنیا میں ایک طوفان کا پہلا جھونکا ہے۔ صحیح کہا، اور بات صرف کہنے تک نہیں رہتی، وہ فوراً سارم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، ایک دم سے۔ یہ جسمانی رابطہ، وہ بھی ایک اجنبی سے، اتنی شدت سے سارم تو حیران رہ گیا ہوگا۔ بالکل، یہ لمحہ بہت غیر معمولی ہے، مطلب عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہ صرف حیرانی نہیں، یہ سارم کو اس صورتحال میں جیسے گھسیٹ لیتا ہے۔ ازل سرگوشی میں کہتی ہے زیادہ سوال مت پوچھو، بس میرے ساتھ رہو۔ اور اسی وقت باہر سے وہ کالی کار گزرتی ہے۔ ہاں، وہ کار منظر میں ایک واضح خطرے کا عنصر ڈال دیتی ہے۔ اب یہ صرف ایک پریشان لڑکی کی بات نہیں رہی۔ سارم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی خطرناک کھیل میں پھنس رہا ہے۔ جی، لیکن مصنف دکھاتا ہے کہ اس خطرے میں بھی ایک عجیب سی کشش ہے۔ کیا یہ ہمدردی ہے یا کچھ اور؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر منظر اور گہرا ہوتا ہے جب ازل اپنا بھیگا ہوا ٹھنڈا ہاتھ سارم کے گال پر رکھتی ہے۔ اوہو، یہ تو بہت ہی ذاتی، بہت قریبی لمحہ ہے۔ ہاں، اور سارم جو شاید اب تک صرف صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اب سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آخر اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ جی، اور ازل کا جواب وہ کہانی کے مرکزی خیال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہتی ہے میں ایک ایسی دنیا سے ہوں جہاں محبت ایک مہنگا سودا ہے، اور یہ بھی کہ قسمت تمہیں میرے سامنے لے آئی۔ یہ باتیں بہت گہری ہیں۔ بالکل، یہ صرف ڈائیلاگ نہیں، یہ اس کی پوری زندگی کی کشمکش، پابندیاں، شاید ایک امیر لیکن قید جیسی زندگی کا خلاصہ ہے۔ الفاظ کم ہیں، جذبات کا طوفان ہے، خوف بھی، امید بھی، اور پناہ کی تلاش بھی۔ ہاں، اور وہ سارم سے التجا کرتی ہے کہ اسے اس دنیا سے، مطلب جس دنیا سے وہ آئی ہے، دور لے جائے۔ اور سارم کا رد عمل وہ بھی کم حیران کن نہیں، وہ مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ کہ ازل اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتائے گی۔ جی، اور پھر وہ کہتا ہے تم اب مجھے شوق نہیں، ایک ضرورت لگتی ہو۔ واہ، یہ جملہ تو سارم کے کردار میں ایک بڑی تبدیلی دکھاتا ہے۔ بالکل، وہ اب صرف ایک باہر والا مددگار نہیں رہا، وہ خود کو اس کہانی کا مطلب حصہ محسوس کر رہا ہے۔ ایک مرکزی کردار۔ جی، اور پھر وہ راز سامنے آتا ہے۔ ازل روتے ہوئے بتاتی ہے کہ وہ ایک مافیا ڈان کی بیٹی ہے اور اپنے باپ کے کسی اہم راز کے ساتھ بھاگی ہے، اور اس کی زبردستی شادی ہو رہی ہے ایک سیاسی مہرے سے جسے وہ نہیں چاہتی۔ یہ انکشاف سارم کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ازل خود اسے خبردار کرتی ہے کہ اس کا ساتھ دینا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ایمانداری بھی ہے اور ایک طرح کی آزمائش بھی۔ ہاں، لیکن سارم کا فیصلہ وہ فوری ہے اور قطعی، کہتا ہے یہ راز تمہارا نہیں، ہمارا ہے، اب تم میری پناہ ہو۔ ان الفاظ میں ایک ناقابل یقین حد تک ملکیت کا، ذمہ داری کا احساس ہے۔ وہ خطرے کو صرف قبول نہیں کر رہا بلکہ اپنا رہا ہے۔ بالکل، اسے اپنا بنا رہا ہے۔ یہ اس کے کردار کا ایک بالکل نیا پہلو ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، وہ فوراً عمل کرتا ہے۔ جی ہاں، لیپ ٹاپ بند کرتا ہے جو شاید اس کی پچھلی منظم زندگی کی نشانی تھا،
अज़ल का हाथ पकड़ता है और दोनों तेजी से कैफे से निकलकर बारिश में खड़ी गाड़ी की तरफ। सब एक लम्हे में। ये फरार सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये सारिम का अपनी पुरानी जात से भी फरार है। लेकिन उसका ये कहना कि आज़ादी सिर्फ मेरे साथ मिलेगी। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ है? ये एक नई किस्म की मिल्कियत का आगाज? ये सवाल वो छोड़ जाता है। तो इस एक रात के चंद लम्हों में सारिम ने अपनी जानी पहचानी महफूज दुनिया को एक अनजाने पुरखतर रास्ते के लिए छोड़ दिया। हाँ, एक ऐसा फैसला जिसकी वापसी मुमकिन नहीं। कहानी यहाँ एक बहुत ही सनसनीखेज मोड़ पर खत्म होती है। जी, और बहुत से सवालात छोड़ जाती है। क्या ये दो अजनबी जो अब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए हैं, इस तूफान से निकल पाएंगे? क्या अज़ल का आज़ादी का वो नामुकम्मल ख्वाब कभी पूरा होगा, या ये साथ मजीद पेचीदियां लाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या ऐसे लम्हाती फैसले जो शदीद जज्बात के तहत होते हैं वाकई मोहब्बत होते हैं या सिर्फ हालात का जबर? ये वो सवालात हैं जो पढ़ने वाले के जहन में गूंजते रहते हैं।